بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنرل قذافی کو اپنے ہی لوگوں نے قتل کیوں کیا؟ اگر نہیں جانتے تو غور سے سنیے گا اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ ہیں لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل معمر قذافی، جنہیں اپنے ہی ملک کی عوام نے سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بے رحمی سے مار دیا اور ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ میں سے ملی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، نہ کرپٹ تھے اور نہ ہی غدار تھے، بلکہ ان کا شمار تو دنیا بھر میں اپنے لوگوں سے محبت کرنے والے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ یہ عوام کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہتے تھے اور ان کے دکھ بھی دور کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جنرل قذافی کے دور میں بجلی، پانی اور گیس بالکل فری تھے۔ جتنی دیر بھی جنرل قذافی زندہ تھے، کسی کے گھر میں ان چیزوں کا بل نہیں آیا تھا۔ لیبیا کی عوام کو جب بھی کسی قرض کی ضرورت پڑتی تو وہ کسی بھی بینک سے بغیر سود کے قرض لے سکتے تھے۔ اگر کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ ان کو گھر اور زمین مفت میں دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور باقی سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ فری میں ہی دیا کرتی تھی۔ اگر کسی کو گاڑی خریدنا ہوتی تو اس کا بھی 50% تک گورنمنٹ خود ہی پے کیا کرتی تھی۔ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ $50,000 دیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنی مرضی کا نیا گھر بنا سکیں، اور تعلیم کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہی ہوا کرتی تھی۔ والدین جس اسکول میں بھی چاہیں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا سکتے تھے اور فیس گورنمنٹ پے کرتی۔ اگر گریجویشن کے بعد کسی بچے کو جاب نہیں ملتی تو گورنمنٹ اس بچے کی تعلیم کے مطابق اس کو سیلری بھی دیا کرتی۔ دوسرے ممالک کو آئل سیل کر کے جتنا بھی پیسہ آیا کرتا، اس کا ایک محسوس حصہ ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں بھی آتا تھا۔ لیبیا کے لوگوں کا زندگی کا سٹینڈرڈ آج کے ترقی یافتہ ملکوں سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کیا؟ جنرل قذافی کو مارنے کے بعد لیبیا آج کسی جہنم سے کم نہیں۔ لیبیا میں اب باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف بمباری اور لاشیں ملتی ہیں۔ لیبیا بالکل جہنم بن چکا ہے، ہر روز ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں۔ ان بمباریوں میں اکانومی تو بالکل تباہ ہو ہی چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیبیا اتنا خوشحال ملک تھا، لوگ اتنے خوش تھے، ہر چیز گھر بیٹھے مل جایا کرتی تھی، تو آخر جنرل قذافی کو مارا ہی کیوں گیا؟ لوگوں نے اپنے ہی لیڈر کو کیوں مار ڈالا؟ جنرل قذافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ ناظرین، جنرل قذافی کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں، ورنہ شام، عراق اور فلسطین جیسے ملکوں کی طرح یہ لوگ ایک ایک کر کے سب مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیں گے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے شمار پیسہ تھا اور 143 ٹن گولڈ ریزرو تھا۔ اس کے علاوہ تیل جو پوری دنیا میں ڈالر میں بیچا جاتا تھا، اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا پروگرام تھا کہ فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریپلیس کرتے اور اس کرنسی کے ساتھ سارے کاروبار اور ٹریڈ کرتے، اور آہستہ آہستہ سارے ملکوں سے فرانس کا کنٹرول ختم ہو جاتا۔ ناظرین، امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں یہ ان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے معمر قذافی کو صدارت سے ہٹا دیا جائے، ان کا اقتدار ختم کر دیا جائے یا ان کو مار دیا جائے۔
وہ صرف کسی ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور جنرل قذافی کو راستے سے ہٹا دے۔ ناظرین، 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مہنگائی ہوئی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی پڑا۔ لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا۔ امریکہ کو بس ایک موقع چاہیے تھا، ایک چنگاری، اور یہی موقع ان کو ملا۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینی شروع کر دی۔ اس چھوٹی سی چنگاری کو ایک بڑی آگ بنا دیا اور پھر بجھنے بھی نہ دیا۔ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی پورے ملک کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باغی قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنانے لگ گئے۔ مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے مل کر لیبیا پر حملہ کر دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم قذافی کے خلاف لیبیا کے لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، 20 اکتوبر 2011 کو جنرل قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اس میں ان کے قافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن قذافی خود بچ گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑے پائپ کے اندر چھپ گئے، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں باہر نکال کر بہت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ قذافی اپنے ماتھے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بڑی بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ 2 دن تک ان کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، لیبیا کے لوگوں کو اب جنرل قذافی کی ایک ایک بات یاد آتی ہے۔ یہ لوگ اب روتے ہیں۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے، میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یہ بات سچ ہے۔ آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں رہا۔ دنیا بھر کی باغی جماعتیں آج لیبیا میں موجود ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی گھر ہو جس نے اپنا کوئی کھویا نہ ہو۔ لیبیا کے لوگ آج رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔